الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول: لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. رواہ الترمذی. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. رواہ البخاری. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الجورقاني رواته ثقات فهذا حدیث حسن. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، صحابہ اکرام کی عظمت یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے. اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اعمال خراب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا شر وجود میں نہیں آتا، لیکن عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. بات واضح ہوئی میرے عزیزو؟ اور صحابہ اکرام کے حوالے سے ہم جس موضوع کو لے کر یہاں بیٹھتے ہیں، یہ معاملہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے. اب تک اس میں تقریباً 7-8 پہلوؤں پر بات ہو چکی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے یہ بات عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بعد سے ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھلم کھلا برا بلا کہنا شروع کیا، اور انہوں نے یہاں تک جسارت کی کہ وہ صاف یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تمام صحابہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ کافر ہو چکے تھے. صرف اہل بیت یعنی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین، اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا، اسی طریقے سے سلمان الفارسی، اسی طریقے سے سیدنا ابو الدرداء، اسی طریقے سے سیدنا ابو ذر غفاری، یہ چند لوگ تھے. اسی طریقے سے سیدنا عباس، یہ چند لوگ تھے جو ایمان پر باقی تھے، باقی ساری کے سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے. ایک تو یہ طبقہ تھا. میں نے گزشتہ ہفتے اس کے حوالے سے باتیں ساری تفصیلات سے عرض کر دیا، اب اس کو لوٹانا یا اس طرف چھیڑنا بھی اب مناسب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ سبھی حضرات کو اگر کوئی تشکک ہو تو وہاں جا کر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو مقرر سن سکتے ہیں. اس طرح کا طبقہ جن کا یہ عقیدہ ہے، ان کو اسلامی دنیا نے اہل تشیع یعنی شیعہ یا روافض کہنا شروع کیا. ان کا ایک نام بن گیا کہ وہ اہل تشیع ہیں، یا روافض بھی ان کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کو شیعہ بھی کہا جاتا ہے. پھر شیعہ میں کئی قسم کے شیعہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب شیعہ ایک جیسے ہیں. میں کبھی موقع ملے گا تو اس موضوع کے حوالے سے باتیں عرض کروں گا، لیکن ہر شیعہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کئی درجات ہیں شیعہ کے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے. وہ ہماری بحث کا موضوع ہی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے تو اپنا سارا جو عقیدہ تھا وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ بھئی ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد اور پردہ فرما جانے کے بعد تمام صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا وہ تو ہماری ٹیم سے ہی اب نکل گئے۔ مسئلہ ہے چند مسلمان نام نہاد سنی حضرات کا، بات واضح ہو رہی ہے۔ شیعوں سے تو ہم کو بات ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ جانے وہ جانے، قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ یہاں جو ابھی بات چل رہی ہے وہ ہے سنی طبقے کی طرف سے، یعنی ہم جتنے بھی ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ چاروں طبقات مل کر سنی بنتے ہیں۔ تو ہم سنیوں میں، اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا ہے اور اس میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، جنہوں نے تمام صحابہ کو تو نہیں لیکن بعض صحابہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر، ریڈیو پروگراموں میں، اسی طریقے سے چھوٹی موٹی کتابوں میں، اخبارات میں کالم لکھتے ہیں ایسے جس میں چند صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا نا، آج دو محرم الحرام ہے، اب آپ دیکھیں گے 10 محرم الحرام تک آپ کو بہت سارے نام ایسے نظر آئیں گے جو بظاہر اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ صحابہ اکرام پر اس سے زیادہ تبرہ، طنز اور لعن کس رہے ہیں جو شیعوں نے کیا ہے، نعوذ باللہ۔ میں کچھ صحابہ کا نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو اس طرح کی ٹیم کے ٹارگٹ پر ہیں۔ سب سے پہلے، سب سے زیادہ جو طنز کیا جاتا ہے، جرح کی جاتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے سنیوں کی طرف سے، یہ چیز نوٹ کیجیے، شیعہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے نا بحث کا، وہ تو ٹیم سے ہی باہر ہو گئے نا، اسٹیڈیم سے بھی باہر ہو گئے، تو اب تو بات ہی گئی نا۔ اہل سنت والجماعت میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور یہ اچھے لوگ ہیں، بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میں ان کے نام آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں، جن صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کیا ہے اہل سنت والجماعت کے چند حضرات نے۔ سب سے بڑا نام نامی ہے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اب آپ دیکھیں گے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو آئے دن ایک نہ ایک ویڈیو کلپ یا ایک آدھ نیوز پیپر میں کوئی کالم اردو میں، ہندی میں، یا کوئی ٹی وی چینل کا انٹرویو، یا کسی ملک کے ریڈیو اسٹیشن سے کوئی خاص بیان، لیکچر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے۔ شیعوں کی طرف سے نہیں، کن کی طرف سے؟ سنیوں کی طرف سے سب سے زیادہ لعن طعن کیا جاتا ہے، طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک دوسرا نام ہے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ اب میں یہاں بول بھی نہیں سکتا، ایسی خلاف ادب باتیں ہیں، حالانکہ نقل کرنے میں جواز تک کی گنجائش ہے لیکن بولنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تیسرا نام ہے حضرت سیدنا عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا، یہ بڑے عظیم درجے کے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود سنیوں میں بعض علماء ایسے ہیں، بعض نوجوان، بعض اسکالرز جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدتنا عائشہ، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہم کو نشانہ بنایا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ چوتھا نام ہے حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ کا، کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے زیادہ پرانی بات ہے۔ ایک سنی عالم لکھنؤ کے، ایسا ہم مجلس میں بیٹھے تھے، میری طالب علمانہ زندگی تھی، فارغ ہو گیا تھا میں پڑھ کے، وہاں لکھنؤ کے جلسوں ولسوں میں جاتا تھا، تو ایک سنی عالم کہنے لگے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل کروایا ہے۔ کتنی بڑی تہمت ہے۔ اس لیے میں یہ جو اتنے ہفتوں سے پیس رہا ہوں نا، یہ آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہوگا کیا مولانا ایک ہی ٹاپک کو لے کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑے سنگین معاملات ہیں۔ اور یاد رکھو صحابہ اکرام ہمارے لیے قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ لفظ، یہ جملے آپ کے دلوں میں منقش ہو جائیں۔ صحابہ اکرام ہمارے لیے
قرآن کی آیتوں کی طرح ہے، کسی ایک آیت کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کا بغض ہمارے دل میں آ جائے گا تو نبی کی عظمت ہمارے دل سے اتنی کم ہو جائے گی۔ بات واضح ہو رہی میرے، بڑا نازک معاملہ ہے اور اتنی تفصیل سے یہ شاید آخری موضوع ہے، پھر میں اتنی تفصیل سے کسی اور موضوع پر بات نہ کروں، مواقع آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چوتھے صحابی ہیں حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے۔ اور پانچویں صحابی ہیں حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ۔ چھٹے صحابی ہیں حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ۔ ساتویں صحابی ہیں اور ان پر تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، اچھے اچھے مولویوں کو دیکھو وہ ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ ان پر تو بہت زہر اگلا ہے۔ صحابی کے بلند درجے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ایک آدمی صحابی بن گیا، میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور اس کو تفصیل سے دلائل کی روشنی میں واضح کر چکا ہوں۔ ایک آدمی نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زیارت کر لی، دیکھ لیا، یا اس مجلس میں شرکت ہو گیا، شریک ہو گیا جس میں سرکار موجود ہیں بنفس نفیس۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، اب کائنات کا سب سے بڑا ولی قطب ابدال بھی اس کے قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے تمہارے جیسوں کی تو بات ہی چھوڑو، ہم تو ہیں ہی لوکل کنگال قسم کے لوگ، نہ ایمان ہے نہ اعمال ہیں، بس نجات کا راستہ قیامت تک تلاش کر رہے ہیں، اللہ نجات دلا دے۔ اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، ان کا جو دفاع کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ہم پر رحم آ جائے کہ تو نے قیامت کے دن دنیا میں میری سفارشیں کی تھی، اب میں تیری سفارش لگواتا ہوں۔ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے 19 سال اسلامی اسٹیٹ کے 54 صوبوں کا نظام تنہا سنبھالا ہے۔ کتنے صوبے؟ 54 19 سال تک تنہا، اور یورپ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے۔ سب سے پہلی اسلامی نیوی فوج انہوں نے بنوائی۔ کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے ان کی خدمات پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ آئے دن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سنی علماء اور سنی اسکالرز برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 7-8 صحابہ ہیں جن کو اہل سنت والجماعت کے بعض نامی گرامی علماء نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ڈگر سے ہٹ گئے ہیں، مثال کے طور پر ایک بہت بڑے عالم ہیں ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث کہنا چاہیے، انہوں نے میرا خیال ہے 20-22 سال ندوۃ العلماء میں صحیح بخاری پڑھائی۔ دیکھو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کب کیا ہو جائے اور کس بری حرکت کی وجہ سے، کس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ ہم سے کیا چھین لے، ہم نہیں بول سکتے۔ جس آدمی نے 22 سال دنیا کے مشہور اداروں میں سے ایک ادارے میں 22 سال بخاری پڑھایا ہو، اس کا علمی لیول کتنا بلند ہوگا، لیکن بس پھسل گئے اور اب ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی یہ پنڈت کے در پر، کبھی وہ پنڈت کے در پر۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تم کو 1000-2000 سال پرانے قصے نہیں سنا رہا ہوں، جا کر دیکھو، لکھنؤ کے پاس ایک دیہات ہے کٹولی، وہاں وہ رہتے ہیں، مولانا سلمان ندوی، نامی گرامی آدمی ہیں، اور کچھ کام نہیں آیا، سید گھرانے سے ہیں، علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، لیکن اللہ نے چھین لیا بس ہدایت۔ انہوں نے صحابہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ ہم اس کو نقل بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ اگر میں اس کو نقل کرنے بیٹھوں آپ مجھ پر آنکھیں لال کر لیں گے، حالانکہ نقل کرنے میں حرج نہیں ہے، نقل کفر نہ باشد، یہ اصول ہے، لیکن میرا بھی دل نہیں چاہتا، کیا فائدہ ہے سب باتیں بول کر۔ مجموعی طور پر بس یہ کہہ دو کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ان واقعات کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم عبرت لیں، اللہ کس سے کبھی بھی ہدایت کا نور چھین سکتے ہیں، محتاج نہیں ہے۔ 22 سال بخاری پڑھاؤ یا 50 سال بخاری پڑھاؤ، ذرا سر اونچا ہوا تو اللہ سر ہی کاٹ دیتے ہیں، ہدایت ہی چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ میں نے بتا دیا۔ اب دیکھیے ذرا وہ وساوس اور وہ بہانے جن کو بنیاد بنا کر اہل سنت والجماعت کی بھولی اور معصوم عوام کو صحابہ سے بدگمان کیا جاتا ہے، میں آج کی نشست میں 20-25 منٹ میں آپ کے سامنے ان کی تفصیلات بیان کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے
کہ جن لوگوں نے صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ثبوت ہیں، ٹوٹے پھوٹے یا غلط فہمیاں، ہر فتین آدمی کچھ نہ کچھ تو ثبوت پیدا کر ہی لیتا ہے۔ تو جن کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ میں چیزیں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تاکہ آئندہ زمانے میں آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی چیز آئے تو آپ فوراً سمجھ جاؤ ارے میں دھوکے میں آ رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت دنیا کو باطل طاقتوں نے مسلمانوں سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، اور جن طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان طاقتوں نے یہ بات بھی چلائی ہوئی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے، بڑا ظالم ہوتا ہے، اور عورتوں پر بڑا خاص طور سے ظالم ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان طاقتوں نے اپنے اس پروپیگنڈے کو چلانے کے لیے کچھ چورن بھی بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چورن کا لفظ میں ٹکسالی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ جیسے ہمارے یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف جب پروپیگنڈا کرتی ہے نا تو پروپیگنڈا چلانے سے پہلے دیش بھکتی کا چورن بیچتے ہیں، ہے ایسا؟ حالانکہ یہ خود کتنے دیش بھکت ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہاں میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، میری سیاست پر زیادہ گہری نظر نہیں ہے، لیکن کچھ طالب علمانہ باتیں آپ ہی جیسے لوگوں سے سمجھ لیتا ہوں، سیکھ لیتا ہوں، تو وہ یہاں بھی کام آتی ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف جن طاقتوں نے، جن قوتوں نے پروپیگنڈے کیے، صحابہ سے بدگمان کرنے کی کوششیں کی، انہوں نے کچھ چورن بیچے، اور جس نے ان کا چورن کھایا وہ گمراہ ہوا۔ اچھا اب دیکھیے، 1980 تک یہ حالات نہیں تھے جو اب میں اتنی تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، 1980 تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ 1980 میں ایران میں انقلاب آیا۔ انقلاب کو کیا کہتے ہیں؟ ریولوشن آیا، اور وہاں شیعہ اسلامی سلطنت قائم ہوئی، شیعہ اسلامی سلطنت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایران سے ایسا لٹریچر پاکستان پہنچایا گیا، اسی طریقے سے ایران کے ٹی وی چینلوں پر ایسی بحثیں کی گئی، ڈیبیٹ کی گئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب شروع میں تو لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز دل کو ٹچ کر جاتی ہے۔ 1980 تک حالات ٹھیک تھے، 1980 سے یہ پروپیگنڈا ہونا شروع ہوا، اور اس پروپیگنڈے کو پھیلانے کے واسطے کچھ بہانے تراشے گئے، کچھ جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں۔ میں ان کو وضاحت کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ذرا ٹھنڈی گفتگو ہوگی اور ٹھنڈا ٹھنڈا بولوں گا، لیکن بڑی اہم گفتگو ہے، میں بڑی محنت سے جمع کر کے لایا ہوں۔ شاید آپ کو اس حوالے سے اس تفصیل کے ساتھ اور کوئی نہ کہے۔ جو لوگ صحابہ کے خلاف اس زمانے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، وہ پروپیگنڈا ڈائریکٹ نہیں کرتے، وہ پہلے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلا چورن ان کا کیا ہے؟ بولو بولو، اتحاد۔ ارے بھائی شیعہ سنی اتحاد ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ زہر کھلانے کے واسطے اس زہر میں وہ چورن ملا رہا ہے، کس چیز کا؟ اتحاد کا۔ اتحاد بری چیز نہیں ہے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ میں تو کہتا رہتا ہوں، ہمارے درس قرآن میں آنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں اختلاف پروان چڑھے تو آپ نے ہمارے درس قرآن سے کچھ نہیں سیکھا۔ کہتا ہوں کہ نہیں کہتا ہوں؟ ہماری تو کوشش ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو اتحاد کے نام پر ہم اپنے شعائر مقدسہ اور مقدس شخصیات کا سودا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان ہندوستان کا یہ چاہتا ہے کہ ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور جتنی قومیں ہیں یہ مل کر رہیں۔ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ ہم اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ واقعات آپ دیکھو ہماچل پردیش کے، ہماچل پردیش میں مسلمانوں کے خلاف پوری زمین کو گرم کیا گیا تھا، پھر وہاں سیلاب آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں مدرسے والے بیچارے مدرسے کے بچوں کا کھانا بچا کر گاؤں کے ہندوؤں کو اور دلتوں کو اور سکھوں کو کھلا رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، لیکن اتحاد کی وجہ سے ہم اپنی مسجدیں آپ کو نہیں دیں گے۔
کوئی سکھ یا کوئی عیسائی یا کوئی ہندو ہم سے یہ کہے کہ اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو مسلمان رہو ہی مت، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ارے بولو بھائی، میں کوئی جذباتی بات تو نہیں۔ ایسے ہی شیعہ سنی اتحاد ہو، یہ ہماری چاہت ہے، لیکن اس اتحاد کے نام پر ہم ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان اور میری ماں، جس کو قرآن نے میری ماں کہا ہے، اس کی عزت اور اس کی ناموس اور اس کی پاکیزگی کا سودا نہیں کر سکتے۔ چچا، بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک عالم ہے، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جن کو آپ میں سے ذوق ہو وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہو جائے گی۔ عالم عرب میں علامہ یوسف القرضاوی، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کی وفات ہوئی، اسی طریقے سے علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بڑے علماء نے 30 سال تک کوشش کی کہ عرب کے مسلمان اور ایرانی مسلمان، ایرانی شیعہ، یہ دونوں متحد ہو جائیں۔ یوسف القرضاوی نے اور علامہ ابو الحسن علی ندوی نے، اور بھی کئی علماء تھے، یہ دو علماء مرکزی تھے۔ تو ان دو علماء نے بڑی کوششیں کی اور بار بار ایران جاتے رہے۔ آخر میں بات یہاں پہنچی کہ ایرانی لیڈروں نے یہ بات کہی کہ ہم حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، آپ بھی ہمارے اس فتوے پر دستخط کریں تبھی ہم آپ سے اتفاق کریں گے۔ ایسے اتحاد کوئی کام کا ہے؟ جس اتحاد پر اور جس اتحاد کی کرسیوں کے پیر صحابہ کے سر پر ہوں، ہم ایسی کرسی کو لات مارتے ہیں؟ جی، ہم کو ایسی دنیا نہیں چاہیے، اور ہم اسی اختلاف میں جئیں گے اور اسی اختلاف میں مر جائیں گے، لیکن صحابہ کی ذات تو کیا، صحابہ کے بال کا بھی سودا نہیں کریں گے۔ کہو اس سے راضی ہو آپ؟ تو اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن اتحاد کی وجہ سے ہم صحابہ کی عزت اور ناموس کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو پہلا چورن کیا ہوا؟ اتحاد۔ اب آئیے دوسرے چورن پر۔ جو لوگ صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ ایک بڑا اہم پروپیگنڈا اور بڑا اہم چورن یہ بھی بیچتے ہیں کہ جی ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں خلافت قائم ہو، آئے دن ہم دعا کرتے ہیں۔ جب ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے ابھی ہمارا تار ملا ہوا ہے اور اللہ ہماری سن رہا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ خطبے میں، ہر جمعے میں امام صاحب یہ خطبے میں کہتے ہیں، اے اللہ ہم کو سلطان نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کون؟ دشمنان صحابہ کیا کہتے ہیں؟ خلافت اسی وقت قائم ہوگی جب آپ ابو بکر، عمر اور عثمان کو کافر کہو گے۔ نہیں جی، ہم کو ایسی خلافت نہیں چاہیے، صاف بات۔ تو دوسرا چورن کیا ہوا؟ خلافت۔ تیسرا چورن، ہاں یہ بڑا اہم ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے۔ بعض دفعہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر پھر خود بھی بک رہے ہوتے ہیں۔ تم کو معلوم نہیں ہے تمہارے کس جملے کا کہاں اثر پہنچنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی اور فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت کا رونا روئیں گے آپ کے سامنے بیٹھ کر۔ مسجد اقصیٰ آزاد ہونی چاہیے اور وہاں کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ آپ ایران میں جا کر دیکھ لو، ہر سال 2 سال میں وہاں ایک ریلی نکلتی ہے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس ریلی میں جو ہاتھوں میں وہ دیے جاتے ہیں جھنڈے، وہ بینر پر لکھا ہوا ہوتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یعنی امریکہ مر جائے، اسرائیل مر جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے۔ اب اس طرح کے بینر اور اس طرح کی ریلیاں جب سنی دیکھتا ہے نا انڈیا پاکستان کا، تو کیا کہتا ہے؟ ارے یار یہ لوگ بڑے سچے ہیں، فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ چورن بیچ رہے ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی پڑوس کے ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور اب تک وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دن امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر دیں، اس دن اگر میں زندہ رہا تو میرے منہ پر تھوک دینا، اور اگر میں مر گیا تو میری قبر پر جوتے مارنا۔ 1990 میں حق نواز جھنگوی کا انتقال ہو گیا، اب تک امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کیا، جنگ کرنا تو دور کی بات ہے۔ سن 2001 سے لے کر 2023 تک سنی اکثر آبادی والے 20 ممالک امریکہ اجاڑ چکا ہے، ان کے خلاف صرف بیانات دیتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، اس کی مثال ہے بامبے میں چولیوں میں اور سوسائٹیز میں
ہر سوسائٹی میں، ہر چولی میں ایک جوڑا ایسا رہتا ہے جو آپس میں بہت لڑتا ہے، لیکن ہر سال کے آخر میں ان کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ امریکہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ ایران کے خلاف، اسرائیل ایران کے خلاف، روس ایران کے خلاف بیانات تو دیتا رہتا ہے، لیکن کارروائی کبھی بھی کس کے خلاف کرے گا؟ سنی اکثریتی مسلم ممالک کی طرف۔ اس سازش کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، جذباتی باتیں کہہ رہا ہوں۔ عراق ہمارے سامنے ویران ہو گیا، برباد ہو گیا، اور جب امریکہ وہاں آیا نا، اب میں اس طرح کی باتیں کہوں آپ کہے کہ یار یہ تو پورا پولیٹیکل باتیں ہو گئی، سمجھنا ضروری ہے سازشوں کو۔ اور یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں، ایک حدیث جب نقل کروں گا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ امریکہ جب عراق میں آیا، یمن میں آیا، ملک شام میں آیا، تو جس جس جگہوں کو امریکہ نے فتح کیا وہ سارے کے سارے سنی اکثر آبادی والے ملک تھے۔ ان تمام ملکوں میں امریکہ نے، روس نے، اسرائیل نے ایران کو حکومت دی۔ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی کہ امریکہ بیان تو آپ کے خلاف دیتا ہے، لیکن سنی حکومتوں کو جب اجاڑتا ہے، سنی ملکوں کو جب ویران کرتا ہے، تو وہ آپ کو وہاں کیوں بٹھاتا ہے؟ اس لیے بٹھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں گھومے گا، اسے کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، سب کہیں گے یہ نوٹنکی کرنے والا آدمی ہے، بدماش ہے، کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ سب سے پہلے دجال کی سفارش میں، دجال کی فوج میں شامل ہوں گے وہ لوگ جو ایران سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا دجال پوری دنیا میں گشت لگائے گا، کوئی اس کی بات کو نہیں مانے گا، سب کہیں گے یہ بدماش ہے، بناوٹی ہے، دھوکے باز ہے۔ لیکن وہ ہوتے ہوتے جب ایران پہنچے گا، آقا نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایران میں 70,000 سیاہ چادروں والے لوگ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ پڑوس میں علامہ حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ، ان علماء نے اس پر بڑی گہری نظر رکھی اور اس پر کام کیا۔ یہ سازش کیا ہے؟ آپ میں سے جس کو ذوق ہو مڈل ایسٹ میں کیا ہو کیا رہا ہے، جن کو ذوق ہو، وہ مولانا ابو تراب ندوی کی ایک کتاب ہے انقلاب شام، اس کا مطالعہ کریں۔ ملک شام میں روس گیا، ابھی یہ ہمارے 2012 کے بعد کے واقعات ہیں۔ ملک شام میں، سیریا میں روس گیا اپنی فوج لے کر، اس نے لڑنا شروع کیا، وہاں ایران چاچا بن کر آیا، 18 لاکھ علماء کو شہید کیا، علماء کو، عوام کو نہیں۔ اور ایسے ایسے علماء کہ ہمارے بر صغیر میں 1000 علماء بھی اس ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے آقا کی حدیث ہے شام والوں کا اکرام کرو، اس لیے کہ میرے امت کے تمام بزرگ شام والوں میں سے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت قائم کریں گے، مسجد اقصی آزاد کریں گے۔ تمہارے بس کا گیم نہیں ہے، یہ سب یہ چورن بیچ رہے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان نہیں جی ایران ماشاءاللہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، تم چورن کھا رہے ہو اور گمراہ ہو رہے ہو۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ تم کو صحابہ سے آخر میں بدظن کیا جائے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن دل دکھا ہوا ہے، اس لیے پھڑک پھڑک پر اور چھلک چھلک کر یہ باتیں زبان پر آ رہی ہیں۔ موضوع یہ نہیں ہے، تم میں سے بعض لوگوں کو یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ مولانا خالص سیاست پر بات کر رہے ہیں، لیکن کیا کروں، مجبوری آ گئی نا، اس بیک گراؤنڈ کے بغیر سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ مصر کے کچھ علماء نے ایران کو خوش کرنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ چوکنا میں آپ کو کیوں اتنی گھسائی کر رہا ہوں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا بلا وجہ بول کر چلے جا رہے ہیں؟ میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، برین واش کر رہا ہوں۔ اور قسم خدا کی اگر یہ سب باتیں نہ بولی گئیں، صحابہ سے تم کو کون کب کتنا بدگمان کر دے میں نہیں بول سکتا۔ ہم صرف جسمانی اعتبار سے نہیں ستائے جا رہے ہیں میرے عزیزو، سمجھو اس چیز کو، ہمارے ذہن، دل، دماغ پر بھی فکری حملے کیے جا رہے ہیں، ہماری تھنکنگ کو بدلی جا رہی ہے، ہم کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو بیچنے والے تیسرا چورن کیا بیچیں گے؟ مسجد اقصی کا، فلسطین کا۔ آئیے چوتھا چورن نمبر 4، سعودی حکومت کو بہت برا کہیں گے۔ ہاں ذرا توجہ سے، ایک منٹ بھی ادھر ادھر دماغ کو مت لے جانا، سانسیں روک لو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ سعودی حکومت کو برا کہیں گے، سعودی حکومت بری ہے، ہم بھی برا کہتے ہیں، ہم بھی تنقید کرتے ہیں۔ سعودی حکام کی بعض پالیسیاں ایسی ہے جس پر ہم جم کر بولتے ہیں، ہمارے اکابرین بھی بولتے ہیں
गुज़िश्ता दिनों सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात को बैन किया, हुआ कुछ नहीं लेकिन बैन कर दिया कानूनी तौर पर। अहले हक पर जब इस तरह की पाबंदियां लगती हैं तो अल्लाह अहले हक को वुसअत अता फरमाते हैं। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया वाले जो कानून बनाते रहें, उनको उनकी आज़ादी है। तो हमारे उलमा ने उस पर तनकीद की और जमकर मुजाहिरे किए। सऊदी एम्बेसी में कई उलमा गए, बातचीत की। हम भी तनकीद करते हैं, सऊदी हुक्काम के बाज़ फैसले ऐसे हैं जिन पर बोलना चाहिए वाक़अतन, लेकिन ये दिल का काला, मन का काला, 10 मुहर्रम का शैतान, मीना का शैतान, ये सऊदी हुकूमत का जो बुरा बोलता है ना, तो सऊदी हुकूमत से शुरुआत करेगा, लेकर जाएगा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर। इसलिए चौकन्ने रहो, कोई भी आदमी तुम्हारे सामने सऊदी हुकूमत के खिलाफ बकबक करे तो कान खड़े कर लो। इसने शुरू तो यहां कर दिया, आखिर में ये कहां जाएगा? बोलो, सहाबा इकराम पर। सऊदी हुकूमत को बुरा बोलो आप, हम भी बोलते हैं, उनके फैसले हैं ऐसे। खास तौर से जो नए शहजादे आए हैं, इन्होंने सब सत्यानाश किया हुआ है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। काबे पर बरसने वाली नूरानी किरणों की एक किरण इस बेचारे के दिल पर भी उतर जाए ताकि ये कुछ काम आ जाए। हम ये दुआ करते हैं और है हकीकत में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब मोहम्मद बिन सलमान को बुरा बोलते बोलते अमीर मुआविया पर चले जाओ और अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब और अम्र इब्न आस, मुगीरा इब्न शुअबा को बुरा बोलो। नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये होगा तो हम सऊदी हुकूमत की हर गलती की तावील करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ बातें हैं बिल्कुल। चूंकि दरस कुरान है ना, कुरान करीम उधार नहीं रखता, कुरान करीम उधार नहीं रखता। 4 चूरन, 5वां चूरन, हाँ ये बड़ा अहम चूरन है, इसको जरा तवज्जो से। हजरत अबू दरदा, हजरत अबू जर गिफारी, हजरत सैयदना सलमान अल फारसी, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, अभी मुहर्रम चल ही रहा है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत सैयदतुना फातिमा अज़्ज़हरा अल बतूल, हजरत सैयदना अली, इन चंद सहाबा की मजलूमियत का रोना रोएंगे। 2-4 साल पहले क्या हुआ, एक शख्स आया, आकर बहुत रोने लगा, अरे हजरत अली पर इतना जुल्म हो गया, अरे इमाम हुसैन को जहर दे दिया, इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया। मैं समझ गया इसने शुरुआत यहां से किया है, खत्म अबू बकर पर करेगा कमबख्त। बहुत रोना रोया 20-25 मिनट तक, फिर थक हार कर चला गया। 1-2 हफ्ते तक आता रहा और आखिर में क्या कहा मालूम है? इस जुल्म को शुरू करने वाला अबू बकर है। सब कहो नऊज़ बिल्लाह। जरा चौकन्ने रहने की जरूरत है। सिर्फ पैसा मत कमा लो मेरे अजीजों, सिर्फ पैसा मत कमा लो। बात समझ रहे मेरे अजीजों? हाँ, शुरू वो यहां से करेगा, बड़ा रोना रोएगा अहले बैत का, इमाम हुसैन पर इतना जुल्म हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये उस जमाने में भी ऐसे ही रोए थे, किया कुछ नहीं, इमाम को करबला बुलाकर शहीद कर दिया। ये सारी बदमाशियां उन्हीं की है। जब देखा कि अब ये शहीद हमारे हाथों हो गए और अब सहाबा हमको नहीं छोड़ेंगे, मक्के से फौज उतर जाएगी, तो फिर रोना शुरू कर दिए। समझो इस चीज को, बात वाज़े हो रही है मेरे अजीजों। तो ये सारे चूरन हैं, इन चूरनों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक और चूरन, आखिरी चूरन, के बनु उमैया को बुरा भला कहेंगे। मक्के में 2 बड़े नामी गिरामी कबीले थे, एक बनु हाशिम और दूसरे बनु उमैया। बनु हाशिम वो कबीला है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उसी कबीले से। और बनु उमैया ये एक दूसरा कबीला है। हालांकि ऊपर जाकर ये दोनों कबीले एक शाख से मिल जाते हैं, दादे पर दादे, सकड़ दादों पर ये मिल जाते हैं। ये चूरन बेचने वाला बदमाश क्या करेगा? सहाबा से बदगुमान करने के लिए बनु उमैया को रोना रोएगा, बनु उमैया ऐसे, बनु उमैया। हालांकि मक्के की रॉयल फैमिली थी बनु उमैया। अब फजाइल सुनाने का मेरे पास वक्त नहीं है, 2 बातें जहन में रखो। बनु उमैया मक्के का वो कबीला है जिसकी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह में ली, यानी बनु उमैया ससुराल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या अल्लाह अपने हबीब को ऐसे घराने की बच्ची दे सकता है जो खानदानी तौर पर ऐसी गलीज हो?
باعزت گھرانے. دوسری بات، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ ہے بنو امیہ سے. پھر آپ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد ایک دی. اس زمانے میں ہم کسی کو ایک بیٹی دیتے ہیں نا اس کے نکاح میں باندھتے ہیں نا تو اس کی 70 نسلوں کی تحقیق کرتے ہیں. میرے آقا نے ایک کے بعد ایک عثمان کو 2 بیٹیاں دی اور آگے کیا کہا، 100 ہوتی تو 100 بھی دے دیتا. اور عثمان کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ بنو امیہ سے. آپ کی بیٹی کو، سچی بولو، میری بھی بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ کے بھی گھروں میں بیٹیاں ہوں گی. آپ کی بیٹیوں کو کسی گھرانے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں تکلیف پہنچ جائے نا، سسرال والے جلا دیں، ستا دینا، تو آپ اس گاؤں کی طرف قبلہ بھی آ جائے نا تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. ہے کہ نہیں ایسا؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اس خاندان میں نے اپنی 2 بیٹیاں دی. حالانکہ آپ کے داماد علی بھی ہیں، توجہ رکھو، علی بھی آپ کے داماد ہیں. وہاں کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا. صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ تو اور دردناک روایت ہے، وقت نہیں ہے، میں بھاگ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. وہاں کے لیے یہ صرف بنو امیہ کے لیے کہا. اور ایک فضیلت میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ قیامت تک آپ کے دل میں بنو امیہ کے حوالے سے کوئی بدگمانی پیدا ہی نہ ہو. مکہ جب فتح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گئے تو مکے میں بڑے دہشت کا ماحول تھا. وہاں مکے والے یہ سوچنے لگے کہ آج محمد ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو ہماری فوج نہیں چھیڑے گی. اس زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، لوگ اندر چلے جاتے تھے، اب تو بند ہوتا ہے. آپ نے اعلان فرمایا، من دخل فی البیت یعنی بیت اللہ فہو آمن، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، اس کو ہماری فوج نہیں چھیڑے گی. پھر فرمایا ومن دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو ہماری فوج نہیں چھیڑے گی. ابو سفیان مجھے بتاؤ یہ کس قبیلے کا آدمی تھا؟ بنو امیہ. یعنی کعبے کی عظمت کے بعد بنو امیہ کے گھر کو عظمت دی گئی. کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ ایرانی رفض زدہ سنی بدماش یہ کہہ رہا ہے کہ بنو امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور اہل بیت کو قتل کر دیا. نعوذ باللہ. چچا آپ چورن بیچ رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ چورن بیچ رہے ہو. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہت ساری باتیں تھی، کچھ چیزیں عرض کر دیا. سب سے بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کے خلاف ہم کو کچھ سننا گوارا نہیں ہے. بریلوی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، چونکہ اس معاملے میں بریلوی، اہل حدیث اور دیوبندی سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں اس لیے نام لے کر عرض کر رہا ہوں. مولانا الیاس اتاری قادری بڑے عالم ہیں. اور جیسے ہمارے دیوبندیوں میں تبلیغی جماعت ہے، ایسے بریلویوں میں انہوں نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا. اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا ہے اور مسلکی یگانگت وجود میں آئی ہے. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ کے معاملے میں اپنے دل کو لوہے کی دیوار بناؤ کہ اس میں کیل ٹھوکا ہی نہیں جا سکتا. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کے معاملے میں اپنے دل کو لوہے کی کیر بناؤ، لوہے کی دیوار بناؤ تاکہ اس میں ڈرل کیا ہی نہ جا سکے اور اس میں کیل ٹھوکا ہی نہ جا سکے. ہم نرم دل لے کر چلے جاتے ہیں ان کے پاس تو یہ کیا کرتے ہیں، وساوس کے کیل ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک وسوسہ دل میں گھس گیا تو پھر اسی سے ہزاروں شیطانی خیالات باندھ کر ہم کو صحابہ سے بدگمان کرتے ہیں. اب آئیے، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جب قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو صحابہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے، صحابہ کرام کو اقوال رجال پر نہیں پرکھنا. یہ بہت اہم بات. کیا ہوتا ہے معلوم ہے، ہم جب بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں محدث نے، فلاں امام نے، فلاں مفسر نے صحابہ کے بارے میں یہ لکھا. تھوڑے دنوں پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے فلاں صاحب کو یوٹیوب پر سنا، انہوں نے صحابہ کے حوالے سے فلاں محدث کا نام لیا کہ صحابہ کے بارے میں فلاں محدث نے یہ کہا ہے. جب اس نے یہ کہا ہے تو پھر ہم بھی کہیں تو کیا حرج ہے. مثال کے طور پر ایک نام ہے بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے آدمی ہیں. اسی طریقے سے ایک نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے حدیث پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے اور یہ بڑے علماء ہیں. لیکن صحابہ کے معاملے میں ان کا قلم کچھ مقامات پر پھسل گیا، غلطی ہو گئی. اسی طریقے سے ہندوستان میں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد، کانگریس پارٹی کے جو پہلے صدر پریسیڈنٹ گزرے. نام ایک تو یہ اے پی جے عبد الکلام ہے جو سائنٹسٹ ہیں، یہ نہیں، ابوالکلام آزاد.
ابو الکلام آزاد نے بھی بڑی بدتمیزیاں کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا دل دکھایا ہے۔ بر صغیر میں اردو لٹریچر میں سب سے زیادہ صحابہ کے خلاف کسی نے زہر اگلا ہے تو وہ ابو الکلام آزاد ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اس بڑی غلطی کو اللہ درگزر فرمائے، چونکہ ہم پر ان کے احسانات بھی ہیں۔ اس طرح کے ناموں کو پڑھ کر ہمارا سنی نوجوان یا بوڑھا یا ادھیڑ عمر کا جب سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تو ہم بھی صحابہ کے بارے میں یہ کہیں گے، اور وہ یہاں سے بدتمیزیاں کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے صحابہ کی شان میں۔ میرے عزیزو، صحابہ کو رجال کے اقوال پر نہیں پرکھنا، اللہ کے اقوال پر پرکھنا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل قرآن میں سجا دیا ہے۔ اب ہم کو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات، یہاں سب دیوبندی، حنفی، بریلوی، اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، میں اس ممبر کی وساطت سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کسی ادنا درجے کے صحابی کے شان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، شیخ معین الدین چشتی اجمیری، امام محمد ابن حسن الشیبانی، امام اویس قرنی، بایزید بستامی، داتا علی ہجویری، یہ تمام کے تمام اکابر مل کر صحابہ کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کریں، ہم ان تمام اکابرین کی باتوں کو ٹھوکر پر رکھیں گے، نہیں مانیں گے۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ تمام اکابر اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ٹھوکر پر رکھ دیں گے۔ تم کہتے ہو بدر الدین عینی نے یہ کہا، ابن حجر نے یہ کہا، ملا علی قاری نے، پھینک تیری باتوں کو، میرے رب نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اب اس کے سوا تو چاہتا کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، بعض کتابوں میں صحابہ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے امام ابن جریر طبری، ابن کثیر، ابن خلکان، اس طریقے کے جو بعض مورخین ہیں انہوں نے صحابہ کے خلاف بہت عجیب عجیب روایتیں نقل کی ہیں، بہت گندی گندی روایتیں نقل کی ہیں۔ تو جب ہمارا عام بھولا بھالا سیدھا سادہ نوجوان اس طرح کی ہسٹوریکل باتیں پڑھتا ہے، تاریخی اتہاسک باتیں پڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا۔ میرے عزیز دوست، ایک جملہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عطا المہیمن، ابھی تھوڑے عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ اپنی جوانی کی زندگی میں صحابہ کے خلاف اس طرح کی چیزوں کا حوالہ جمع کر رہے تھے، تو کتابیں چھانتے تھے رات دن۔ ایک دفعہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، پوچھا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے صحابہ کے بارے میں اس نے یہ لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو، یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے۔ موسیٰ کی لاٹھی جانتے ہو؟ موسیٰ کی لاٹھی جانتے ہو؟ جادوگروں نے فرعون کے دربار میں سینکڑوں سانپ بچھا دیے تھے، جب موسیٰ کی لاٹھی اس کے سامنے آئی نا تو اس ایک لاٹھی نے سینکڑوں سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ جو جملہ میں تم کو کہہ رہا ہوں نا، یہ موسیٰ کی لاٹھی ہے، ہزاروں جادوگروں کے رسوں کو اور بنائے ہوئے سانپوں کو نگل کے رکھ دے گی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچے یاد رکھو، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ کیا کہا؟ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کی عظمت کو پرکھنے کے لیے ہم تاریخ، ہسٹری کے چیتھڑے اور لوگوں کے اقوال نہیں دیکھیں گے، ہم کیا دیکھیں گے؟ بولو اللہ کا کتاب دیکھیں گے، اللہ کی کتاب دیکھیں گے۔ تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کتابی شخصیات نہیں ہیں۔ ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے کس محدث نے، کس مفسر نے، کس مورخ نے، کس تجزیہ نگار نے، کس مفکر نے صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، سب کا انکار کرتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں، سب کو جوتوں کے ٹھوکروں پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان صحابہ کے جوتوں کے تسمے سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم نے کسی ادنا درجے کے صحابی کے شان میں گستاخی کی، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور آگے بھی کہتا رہوں گا، اتنا کہوں گا کہ آپ کے دل پر یہ نقش ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزو؟ وقت نہیں ہے کہ صحابہ قرآن کی آیات کی طرح ہیں، اگر کسی ادنا درجے کے صحابی کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کا انکار ہوا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو صحابہ کا سچا عشق، سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائیں، سچی اتباع نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔